یتیموں کا جتنا خیال اسلام نے رکھا، اور اس وقت جب کہ کوئی سننے کو لیے تیار نہیں تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انقلاب برپا کر دیا انہی لوگوں میں جو یتیموں پہ ظلم کرتے تھے، زیادتی کرتے. ان کو تو انسان بھی نہیں سمجھتے تھے یتیموں کو، جس کا باپ مر گیا اس کی ساری جائیداد پہ قبضہ کر لو. لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے، بس کائنات کے لیے. سارے کائنات کے لیے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد سے واپس تشریف لائے تو راستے میں ایک بچہ ملا، اس کا نام تھا بشیر بن اقربہ. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے والد کہاں ہیں؟ تو نبی مہربان نے فرمایا کہ آپ کے والد تو شہید ہو گئے. تو وہ رونے لگ گئے. تو نبی مہربان آقا دو جہان نے ان کو چپ کرایا اور کہا کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ محمد تمہارا باپ ہو اور عائشہ تمہاری ماں ہو؟ واہ واہ واہ. اب دیکھیں کس انداز سے اس کو پکارا. سبحان. کہا کہ تمہیں پسند نہیں ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جس کو حضور کا سایہ عاطفیت ملتا ہو اس کو پسند نہ کرے؟ اچھا یہی وجہ ہے. اس طرح زید بن حارثہ جب شہید ہوئے ہیں جگہ موتا میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں گئے ہیں، آپ اشکبار تھے، اور ان کی اہلیہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، زید شہید ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں شہید ہو گیا. ان کے بچوں کو آپ نے گود اٹھایا اور آپ اتنے اشکبار تھے. لیکن نبی مہربان کی جو حیات مبارکہ ہے اس کا ایک ایک پہلو حرف کہتے ہیں نا وہ گولڈن سے لکھے جانے کے قابل ہے کہ آپ نے تو ہر موقع پہ اس قدر محبت، اخوت اور ایثار کا ثبوت دیا ہے کہ کائنات اس جیسی مثال پیش کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتی. اور دیکھیں یہاں نبی حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، اور ان 7 میں سے ایک ہے یتیم کے ساتھ بدسلوکی. یعنی جس نے یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی، اس کے حقوق پہ ڈاکہ مارا، وہ اللہ کے ہاں ہلاک ہو گیا. اس سے بڑی وعید شاید کسی انسان کے لیے ہو ہی نہیں سکتی کہ اس کو ہلاکت میں ڈال دیا جائے اگر وہ یتیم کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشروں کے اندر آج بھی باقی معاشروں کی نسبت حالات بہت بہتر ہیں. یہاں ایسے ادارے قائم ہیں، ایسے افراد قائم ہیں جو باقاعدہ ادارے بنا کر یتیموں کی کفالت کرتے ہیں. ہاں یہ ٹیڈیا کوٹی صاحب بتائیں گے، ایک کوئی اسکول بھی ہے، آپ بھی گئے تھے شاید ہمارے ساتھ. کیا ایجوکیشن؟ یہ ہوم سویٹ ہوم کے نام. اب یہ صحیح آواز نہیں آ رہی، آپ کو یاد ہوگا. آبرو. ہاں وہ ایک ڈی اے جی ریٹائرڈ ہیں، وہ اس وجہ سے کافی کام کرتے ہیں. زمرد خان صاحب ہیں، وہ کام کرتے ہیں. اور کبھی ایک خاتون مجھے ملی تھی فاؤنٹین ہاؤس کے فنکشن میں، اس نے کہا میں ماڈل ٹاؤن میں ہم نے ان کا ریہیبلیٹیشن کا کیا. پیچھے پس منظر میں وہ حضور کی تعلیمات اور آپ کا وہ جو سلوک ہے وہ ہے، اس سے متاثر ہو کر جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں وہ آج بھی یتیموں کی کفالت کو اپنا حرز جان سمجھتے ہیں، اور اس کفالت کے ذریعے وہ اپنی آخرت کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمیں ان افراد کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے، ان کی خدمات کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے تاکہ لوگ متاثر ہو کر اور اس طرف آئیں اور معاشرہ ان بنیادوں پر قائم ہو جائے جس میں ایک یتیم کے لیے سکھ اور چین کا پہلو ہو. حسن جماعتی پچھلے سال ہم نے عید کا پروگرام، شاہ جی بھی ساتھ تھے، ہم نے وہاں جا کے کیا اس آبرو میں. پھر آپ کے ادارے میں بھی ہم نے یتیموں کا جو ادارہ بنایا ہوا ہے آغوش ہے، وہاں بھی ہم نے پروگرام کیا ہے. تو ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ جتنا پروموٹ کر سکیں ان اداروں کو، ان کا تعارف لوگوں تک پہنچے اور شاید اس کا خیال آ جائے. جی سر، اسی طرح یہ بڑی خوبصورت آپ کے پروگرام کی وساطت سے ایک کمپین بھی رہتی ہے، لوگوں تک میسج بھی پہنچتا ہے. اور آج کے دن کی مناسبت سے یہ موضوع رکھنے کا بھی فائدہ ہے یہ کہ اس کی ایک اویئرنیس بھی کریٹ کی جائے لوگوں کے اندر، اور جو ایسے ادارہ جات ہیں ان کے ساتھ جو لوگ ایفیلیٹ ہیں ان کو بھی ایک انسپائریشن ان کو یقینی طور پر ملے. اور ہم آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو بھی دیکھتے ہیں، اور اسی طرح جو آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں جو حضور مولا کائنات کا تذکرہ رہا. تو مجھے قرآن مجید سورہ الدہر کی وہ آیت مبارکہ یاد آ رہی ہے کہ جب روزہ افطار کیا 3 دن کا اور حضور مولا کائنات کے گھر میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے، اور وہ تینوں دن اپنا جو کھانا ہے وہ انہوں نے اپنا خود روزہ پانی کے ساتھ افطار کیا، اور اپنا افطاری کا کھانا وہ ایک دن مسکین کو، ایک دن یتیم کو، ایک دن اسیر کو، جس کو قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ انہوں نے اپنے کھانا مسکین، یتیم اور قیدی کو کھلا دیا. یہاں غازی صاحب جو ایک بات امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ،
کہ یہ کام انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر کیا ہے, یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں, ریاکاری کے لیے نہیں, کہ لوگوں کے سامنے ایک اپنی شخصیت کا اظہار کرنے کے لیے ایسا نہیں کیا. میں اس پر اکثر عرض کرتا ہوتا ہوں کہ یہ واقعہ تو پیش آیا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے گھر کے اندر, اس کو یا اللہ رب العزت جانتا تھا یا سیدہ کائنات مولا کائنات جانتے تھے, لیکن ان کی نیتیں اتنی خالص تھیں کہ اللہ رب العزت نے اس ہر آیت مبارکہ کے اندر ان کی نیت کا اظہار کیا. یہاں فرمایا وَيُطِيمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, اس سے اگلی متصل آیت کے اندر فرمایا اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ, یعنی وہ تو یہ بھی ساتھ میں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر. اس کا ترجمہ میں نے کیا اللہ دے منہ, اللہ دے منہ, واہ واہ, پنجابی میں اس سے اچھا نہیں ہو سکتا. اچھا شاہ جی, وہ واقعہ آپ کو یاد ہے کہ امام حسن نے نئی شرٹ پہنی اور ایک یتیم بچہ عورت آ گئی, اس نے کہا کہ بچے کے پاس نہیں ہے, تو سیدہ پاک نے فرمایا حسن یہ اتارو اپنی شرٹ اس کو دے. نئی شرٹ پہنی ابھی اور اس بچے کے بھی قربان جائیں. امام حسن کہتے بچوں کو تو بڑا پیار ہوتا ہے, وہ کہ میں کیسے دوں, آج ہی لی ہے. انہوں نے وہ شرٹ دے دی اور وہ اس کو پہنا دی. یہ دیکھیں ائمہ اہل بیت, ائمہ طاہرین, ان کا یہ کردار ہے نا, وہ طہارت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں. پھر وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے عید کی نماز پڑھانے, ایک بچہ رو رہا تھا, اس کو اٹھا لیا. اس پہ مائیکل ایچ ہارٹ جو تھا نا, اس کو جب لوگوں نے پوچھا کہ تم نے کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 پہ رکھا ہے, تو اس نے جو اپنے انٹرویو میں بتایا تھا, اس نے کہا اس واقعہ نے مجھے بہت متاثر کیا کہ ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے, عید کی نماز پڑھانے جا رہا ہے, آگے چوب لے کے بلال حبشی جا رہے ہیں, اس وقت ایک یتیم بچے کو روتا دے کے ہی کمز بیک, اپنے گھر واپس آئے ہیں, اس کو نئے کپڑے پہنائے اور وہ چھلانگے لگاتا ہوا جا رہا ہے ساتھ. یعنی he leaves all kinds of protocols, وہ دنیاوی پروٹوکولز کو پیچھے کر کے یہ اس میں. قبلہ غازی صاحب, ایک چیز اور میں فیل کرتا ہوں کہ رب العزت نے بھی جو اپنے چنیدہ بندے ہوئے ہیں, ایٹ ٹائمز وہ یتیمی والے سفر میں سے گزرے ہیں. جیسے کہ سب سے بڑے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال, حضرات انبیاء میں سے بہت سے ایسے معاملات ہوئے کہ فادر سر پہ نہیں ہے اس طرح سے. جناب ابراہیم علیہ السلام خود, آپ کے والد تو حضرت طارق تھے نا اصل میں, وہ تو وصال فرما گئے تھے, مشکل میں سے گزرنا پڑا. جناب موسیٰ کو بھی ایک سیپریشن سہنی پڑی, فرعون کے دربار میں جانا پڑ گیا. جناب عیسیٰ تو ویسے ہی بن باپ کے وہ ایک معجزاتی شان کے ساتھ تھے. ہمارے اولیاء کاملین میں بہت سے, شیخ عبد القادر جیلانی کی بات کریں, بچپن میں یتیم ہو گئے. تو اللہ رب العزت نے بھی جن کو اس سفر میں سے گزارا ہے, حضرت خواجہ نظام پاک, خواجہ نظام الدین اولیاء بے شک, اور قطب الدین بختیار کاکی, ان سب کی اور بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ والد سر پہ نہیں تھا, لیکن اللہ رب العزت نے جو ان کو پھر ایک مشکل اور ٹرائل. دیکھیں ڈاکٹر سعید احمد سعیدی, یہ تو ابھی گود میں تھا, پگوڑے میں تھا, والد فوت ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ نے بڑی ہمت دی کہ وہ ماشاءاللہ ان حالات سے یہ نکلا ہے, اور کہاں کرتا اللہ تعالیٰ کی بے شک, اللہ تعالیٰ ان کی سرپرستی کا, اللہ تعالیٰ ایک سرپرستی فرماتے ہیں, آج ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے. تو اللہ رب العزت سرپرستی کرتے ہیں, اور ایک بڑے بڑے کام ان لوگوں نے کیے ہیں. یہ بھی ایک اس بات, یہ علی رضا اپنا ریلوے والا, علی رضا میکن, ہو بچپن میں یتیم ہو گیا, اور جن حالات سے وہ گزرا ہے, جس طرح اس نے محنت کی ہے, جب ہم نے اس کا پروگرام کیا تو لوگ رو رہے تھے بے شک, اور کب کبھی تاری ہو جاتی تھی وہ سننے پہ. اور جیسے آپ نے جنگ موتا کی بات کی, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جعفر طیار کے گھر بھی تشریف لے گئے. ہاں بالکل, اور حضرت جعفر طیار کے بچوں کو آپ نے دلاسا دیا ہے. عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ بڑی شفقت فرمائی ہے آپ نے اس وقت, دعائیں دی, اتنا رئیس بن گیا. اور وہ دیکھیں ایسی دعا دی, بے شک, واہ کیا آپ نے, وہ جو دعائیں مصطفیٰ تھی کہ وہ اتنے ماشاءاللہ ویلدی اور ویل ٹو ڈو تھے کہ سخاوت کا ایک جہان ان کا مترف تھا, اور وہ چل ہی رہا تھا معاملہ. اور اسی طرح قبلہ غازی صاحب دیکھیں, یتیم اتنا امپورٹنٹ ہے. واقعہ کربلا سے بڑا کوئی ٹرائل تو نہیں آیا اس کائنات. اب جب امام عالی مقام حالت سفر میں ہے, اور امام عالی مقام بھی شہادت کے سفر پہ ہی ہے, اینڈ ہی نوز کہ آگے سامنے موت ہے. اب جب یہ نیوز بریک ہوتی ہے کہ آپ کے کزن حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو گئی ہے, اب پہلا کام, اب یہ شرعی تقاضا بھی ہے, پہلا کام جو آپ فوری طور پہ کرتے ہیں, مسلم ابن عقیل کی فیملی, کچھ ان کی بیٹیاں وہ سفر میں ہیں, اور امام علی مقام اس خیمے میں جاتے ہیں, ان بچوں کو اور ان بچیوں کو خاص طور پہ گلے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج سے تمہارا بابا حسین ابن علی ہے,